ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے۔ دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے، جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے
اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے دنیا سنواری. کیسے؟ اطمینان. اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے. انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے, تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی, قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے, عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوئے ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے, جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں, الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں, جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں, جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے, مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں, ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمت اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال, ایک نے بھی جوتا ڈالا دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا دوسرے نے دوسری طرف سے, کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا